آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں زبردست گڈ نیوز ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو حدیث کو دیکھنے سے پہلے ہم نیت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اچھے یا برے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہجرت کی، مائگریشن کی، تو اس کو اسی کا اجر ملے گا، اور جس نے کسی عورت کی خاطر، نکاح کی خاطر مائگریشن کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے، اس میں فی سبیل اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم حدیث میں پاتے ہیں کہ جس نے شہادت کی آرزو کی، اور اگرچہ اس کو موت اس کے بستر پر آ رہی ہے، بیٹل فیلڈ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کو اس کی جو تمنا ہے، جو انٹینشن ہے، جو وہ چاہتا تھا، وہ اللہ سے مانگتا تھا، وہ اس کو عطا کی جائے گی۔ تو یہ ہے جی زبردست ریوارڈ آپ کی سچی نیت کا، سبحان اللہ۔ اسی طرح تہجد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کی نیت ہو رات کو کہ بھی آپ نے اٹھنا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اگرچہ آپ نہیں اٹھ سکیں تو اب اس پر کیا ہے کہ آپ کو آپ کی نیت پر تو اجر ملے گا، لیکن یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ ظہر سے پہلے کچھ نوافل ادا کر لیں تو آپ کو تہجد کے نوافل کا اس کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے آج کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو ترمذی اور احمد روایت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بافضل المنازل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 طرح کے، ٹھیک ہے۔ جب جو رسول نے بات کہہ دی، اللہ نے کہہ دی، بس بات ختم، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا گیا؟ یعنی اس دنیا میں صرف 4 طرح کے، 4 اقسام ہیں لوگوں کی۔ There are 4 types of slaves in this world۔ تو پہلی قسم کیا ہے لوگوں کی؟ یعنی ایسا سلیو who has blessed with wealth and knowledge، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا ہے اور دین کا علم بھی دیا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، خوف رکھتا ہے اپنے رب سے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ یصل فیہ رحمہ، یعنی وہ کنشپ جو ہے اس کو پورا کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، صلہ رحمی ادا کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں ان کا حق ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیسے ایک آرڈر میں آپ کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے، یعنی جب آپ نے اپنی فیملی پر خرچ کر لیا تو اس کے بعد اپنے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کیجئے، اس کے بعد پھر آپ کا دائرہ مزید بڑھتا ہے اور پھر آپ باہر تک جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیے، چاہے کیسا بھی سلوک ہو رہا ہے، آپ نے اپنے نبی کے فرمان کو پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے حدیث میں، یعنی جو ان رشتوں کو توڑے گا، اللہ نے کہا میں اس کو توڑوں گا، اور ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں قاطعن کون؟ جو صلہ رحمی نہیں نبھاتا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، توڑتا ہے رشتوں کو، اسے کہا گیا قاطعن۔ تو جی وہ شخص، یعنی پہلی قسم کیسی ہے؟ جس کو اللہ نے مال و دولت دی، اس کو علم دیا، اور وہ رشتہ داریاں بھی نبھا رہا ہے، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ فہذا بافضل المنازل، یہ سب سے بیسٹ پرسن ہے، سب سے بیسٹ یہ کام کرنے والی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جی دوسری قسم کیا ہے؟ وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا فہو صادق النیہ یقول، یعنی دوسری قسم کیا ہے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اور وہ اپنی نیتوں میں سچے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہو بنیتہ فاجرہما، یعنی وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسے مال ملے جیسے کہ اس مالدار کو ملا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو میں بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے دوسری ٹائپ، جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا، ہاں اس کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، سمجھ بوجھ ہے، ڈر خوف رکھنے والا ہے، تو بھی ہی وہ خواہش کرے گا نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ لو ان لی، کاش کہ میرے پاس بھی اگر ایسے یعنی اس طرح مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا جیسے کہ یہ شخص کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اب کیا ہے؟ فہو بنیتہ فاجرہما،
سوا، یعنی دونوں کے اجر ایک جیسے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون اتنا قدردان ہے اس دنیا میں؟ ہے کوئی ہستی ہے ایسی قدردان جیسے کہ یہ ہمارا رب کریم ہے؟ تو وہ اللہ فرما رہا ہے، یہ الفاظ اللہ ہی کی نا، حدیث کی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا اجر ایک جیسا ہے دونوں کا، یعنی دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی بھی نیت سچی تھی. اس کی ڈیٹیل میں آگے دوں گی، ٹھیک ہے، شرح بھی بیان کی ہے اسکالرز نے، تو اس کی ڈیٹیل بھی میں دیتی ہوں. تو تیسری ٹائپ کو جانتے ہیں. تو جی تیسری ٹائپ کیا ہے؟ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمٌ فَهُوَ يَحْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً. اس کی ٹرانسلیشن آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ تیسری ٹائپ کیا ہے کہ ایسا سلیو اللہ کا جس کو اللہ نے ویلتھ دی لیکن اللہ نے اس کو علم نہیں دیا، یعنی دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے. فَهُوَ يَحْبِطُ، وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے بغیر علم، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور نہ ہی وہ جانتا ہے کہ بھی اس میں اللہ نے ان کے لیے حق رکھا ہے. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَطِ، یعنی یہ جو پرسن ہے اخبط المنازل، یعنی سب سے بدترین اسٹیٹ پر یہ ہے، بدترین حالت میں. بیسٹ پرسن کیا تھا؟ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، نالج بھی دی، اور وہ سارے وہ کام کر رہا ہے اللہ کے، یعنی اطاعت والے کام ہے نا، سارے اس نے کام کیے جو اللہ نے اس کو کہے. لیکن اب ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا. اب وہ بے سوچے سمجھے اپنے مال کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شیطانی راستوں پر مال خرچ کرنا. آپ دیکھ لیں کئی شیطانی راستے ہیں، جو اللہ کا راستہ نہیں ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے نا. جیسے سورۃ الاسراء میں بات آتی ہے نا، اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، اس نے جب کہا شیطان نے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اللہ تو مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو تجھے فالو کرے گا ان کے لیے جہنم جزا ہے، اور تو ان کو کر لے گمراہ اپنی آواز سے، اپنے خیالات سے. تو یہ جو گانا بجانا ہے، میوزک کے انسٹرومنٹ کہہ لیں، میوزک کی جو چیزیں ہیں، یعنی جو سورسز بھی اس کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور کوئی ان چیزوں پر سپینڈ کر رہا ہے تو وہ سب کچھ اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ تیسری ٹائپ کیا ہے اس طرح کے شخص کی؟ تو یہ سب سے خبیث، یعنی سب سے ورسٹ کیس ہے یہ. پھر جی اسی طرح فورتھ ٹائپ کو دیکھتے ہیں، یعنی چوتھی قسم لوگوں کی. تو کیا ہے جی یہاں پر الفاظ؟ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ، یعنی ایسی ٹائپ لوگوں کی، ایسی قسم کہ جن کو نہ اللہ نے مال دیا ہے، نہ ان کو عقل دی ہے، نہ یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُ مَا سَوَىٰ. یعنی اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چوتھی ٹائپ کیا کہتی ہے کہ اگر مجھے بھی مال ملتا تو جس طرح تیسری ٹائپ تھی نا، تیسری ٹائپ یعنی جس کو تو اللہ نے مال دیا لیکن اس کو علم نہیں دیا تھا، نہ وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا، وہ غلط راہوں پر مال خرچ کر رہا ہے، نہ رشتہ داریوں کو نبھانے والا ہے، یعنی نافرمان یوں کہہ لیں. تو چوتھی ٹائپ والا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے بھی مال ملتا تو جس طرح یہ شخص کر رہا ہے، یعنی اپنی من چاہی چیزوں پر مال جو خرچ کر رہا ہے، جو شیطان کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اس کی خواہش ہوگی میں بھی یہی کام کروں. ٹھیک ہے. یعنی اس کی یہ خواہش نہیں ہے پہلے انسان کے جیسی، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے مال کو اپنی خواہشات کے مطابق یہ خرچ کر رہا ہے تو مجھے بھی اگر ملتا کاش تو میں بھی یہ کرتا. تو اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کا بوجھ فَوِزْرُهُمَا، ان دونوں کا یہ جو اس پر ریوارڈ نہیں ہے، ظاہر ہے کیا ہے کہ دونوں کا جو بوجھ ہے ایک جیسا، دونوں ہی ایک جیسے بدلے اور سزا کے مستحق ہوں گے. اور یہ حسن صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ایسے برے اعمال سے ہمیں بچائے. تو جی اس پر اب اس حدیث کی شرح میں کیا بات آ رہی ہے کہ انہو تکفی نیہ، یعنی نیہ کے بارے میں یہ گائیڈنس دے رہی ہے کہ اجر نیتوں کے اوپر ہے، لیکن اس میں کیا ہے، ایک چیز، ایک کنڈیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان یکون عاجزا عن العمل، یعنی کوئی اب وہ عاجز ہے، اب جیسے دوسرے شخص نے یہ خواہش کی کہ اس کے پاس علم تھا لیکن دولت نہیں تھی، وہ تو عاجز تھا نا اس چیز سے، وہ دولت نہیں خرچ کر سکتا تھا. لیکن کیا ہے کہ فَإِن كَانَ، اگر اس کے پاس پھر وہ چیز آ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر وہ اسی طرح، یعنی فَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ كُلَّهُ أَوْ بَعْدَ، یعنی اگر جتنی اس کی استطاعت ہے، اگر اس کے پاس اس طرح پھر چیز ہوتی ہے پھر وہ کرے، پھر ظاہر ہے پھر اس کا پورا جو ہے وہ اجر ہے.
جیسے آپ کو میں قرآن کی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے، اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ، صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اور صالحین میں سے ہوں گے. اور ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ بات بڑی پریشان کن کہ جب اللہ نے ان کو پھر مال دیا تو ہوا کیا؟ وہ پھر گئے اپنی بات سے، وَتَوَلَّوْا، بخل کیا، اور وہ تھے ہی پھرنے والے، یعنی نفاق ان کے دلوں میں گھر کر گیا، جیسے آگے اللہ نے فرمایا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی شرح بیان ہوئی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اجر، تو وہ حدیث میں بات ہو گئی، لیکن اگر اس کو اب وہ چیز اگر مل گئی ہے جس کی وہ چاہ رکھ رہا تھا، مال مل گیا، تو اب پھر وہ اس کو اپنی استطاعت کی، یعنی اپنی جتنی اس کی اسٹرینتھ ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کو خرچ کرے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو پہلی ٹائپ والے لوگوں میں سے کرے، جن کو اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے علم بھی دیا، اور سبحان اللہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. اور دیکھیں ہے کتنے، قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا نا، کثیر تعداد تو فاسقوں کی ہی ہے، تھوڑے سے نیک لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہیں لیکن مطلب جو میجورٹی ہے وہ رانگ سائڈ پر ہی جا رہی ہوتی ہے، وہ ڈیزائرز ہی کی طرف لپک رہی ہوتی ہیں ان کو پورا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی خواہش سے، یعنی ہر وقت دنیا کی خواہش کرنا، اس چیز سے اللہ بچائے. ہاں ایسی دنیا دے جس میں ہم آخرت کو بھی بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.